ہے کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو اسلامی ملک میں تو آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھائی تم لوگوں کا اسلام دوپٹے سے کیوں شروع ہوتا ہے، دوپٹے پہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ پکڑو اپنی چادر، میرے پاس ہے، I have my own shawl. آپ نے تو یہ میرا ڈیسیجن ہے نا، آپ کا تھوڑی نا۔ آپ کا ڈیسیجن کیوں ہے؟ اللہ کے حکم اب کی دیکھو، تعبیر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے مجھے میری پرمیشن کے بغیر ٹچ کیا، آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ کیا آپ کو میں ٹچ نہیں کیا، آپ کے سر پہ اپنی تو آپ بہن نے سمجھ کیوں کے نہیں، میں نے بہن چادر نہیں، ڈالی ہے۔ نہیں بلڈ، یو آر ناٹ ان مائی بلڈ ریلیشن، وائی یو ٹچ می وداؤٹ مائی پرمیشن؟ یہ اسلام سکھاتا ہے آپ کو؟ اسلام نے ہمیں قرآن نہیں، میں یہ حکم سکھاتا دیا ہے پردے آپ کا۔ کو؟ حکم دیا تو مطلب کسی کی بھی ماں بہن کو ہاتھ لگاتے جاؤ گے؟ کسی کی ماں، میں نے آپ کو اپنی یہ بہن آپ سمجھ کے آپ اریسٹ ہو سکتے ہو اس بات پہ، آپ کو پتا ہے؟ تیار ہوں میں، یہ سوشل ہراسمنٹ ہے، جو مرضی ہے۔ یہ سوشل ہراسمنٹ ہے۔ آواز آپ فلسطین کے لیے اٹھا رہی ہو نا؟ اٹھا رہی اچھا ہو نا؟ مجھے بتاؤ پاکستان میں کتنی ویمنز ہیں جو برقعے میں اور کتنی ویمن جو دوپٹے میں ہیں؟ ہماری ویمنس کوئی دکھا دو۔ تو وہ تو آپ کے گھر کا ماحول ہے، میں اپنے گھر کے ماحول سے چلوں گی۔ Wake up to reality. میری بہن، عورتوں کو جتنی آزادی ملنی تھی اسلام وہ دے چکا ہے۔ اب جو عورت کو چاہیے نا وہ آزادی نہیں بلکہ بے حیائی ہے۔ میری بات کڑوی ضرور ہے مگر سچ ہے۔ اور رہی بات نصیحت کی تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، سورہ لقمان آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو میں اپنے اس ملک کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ خود بھی پردہ کریے اور اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کروائیے، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی کہہ دیجئے، کس سے؟ ازواجی کا، اپنی بیویوں سے۔ مطلب شروعات کرنا کسی کام کی تو پہلے اپنے گھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ماں نہیں تھی تو کہاں سے شروع ہوا؟ بیویوں سے۔ وہ بناتی کا، اپنی بیٹیوں سے۔ ونساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، صحابیات سے کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے سر پر ڈال لے، جس کو برقع، پردہ، حجاب، جلباب، جو آپ لوگ کہتے ہیں الگ الگ زبانوں میں، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائے کہ ایمان والی ہے اور چھیڑی نہ جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ تو پردہ ایمان کی پہچان ہے، پردہ ایمان کی علامت ہے، تاکہ وہ پہچانی جائے اور ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ پردے کا سب سے بڑا فائدہ مومن عورتیں محفوظ رہتی ہے، شناخت ہوتی ہے اور چھیڑ چھاڑ سے بچ جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ آپ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ دو عورتیں ہوں، ایک پردہ میں اور بے پردہ سڑک سے گزر رہی تو لوگ چھیڑتے بھی تو بے پردہ ہی کو چھیڑتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے پردے کو نہیں سمجھا تو پردے والوں کو بھی لوگ چھیڑتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے اس خاتون نے بھی نہیں سمجھا پردہ کس کو کہتے ہیں، بس پردے کے نام پہ کچھ کر لیا جو خود ایک چھیڑ کی وجہ بن گئی بیچاری کے لیے۔ لیکن ایک عورت واقعی میں پردہ کرے اور کوئی مرد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہوں گی، کوئی بھی سڑک سے آدمی اٹھ کر اس کا منہ پھوڑ دے گا جب تک آپ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو چھیڑے۔ تو بالکل ایک عورت پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے تو دنیا میں عزت کی جاتی ہے، چاہے کسی بھی قومیت میں جائے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اس کی۔ تو پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، پردہ یہ حیا کی علامت ہے، پردہ یہ حفاظت کی علامت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین کا صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو باپردہ کر دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔